بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں جس طرح سحری کا ٹائم بہت ہی برکت والا ٹائم ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ٹائم ہے، دعاؤں کی مقبولیت کا ٹائم ہے، اسی طرح افطاری کا ٹائم بھی بہت برکت والا ہے۔ اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جب افطار کرتا ہے، افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے۔ خوشی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا کروڑہا شکر ہے جس نے یہ مجھ عاجز اور مجھ کمزور سے پورے دن کا روزہ پورا کروا دیا۔ بھوک اور پیاس کی مشقت نے اگر تنگ بھی کیا ہے تب بھی میں نے خوشی سے اس کو پورا کر لیا، اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ پھر دسترخوان پہ جب طرح طرح کی نعمتیں دیکھتا ہے، ایسی نعمتیں جو 11 مہینے میں اسے نہیں ملتی، غریب سے غریب آدمی کو بھی اللہ وہ نعمتیں کھلا دیتا ہے۔ یہ اس روزے کی برکت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ بچے بھی خوش ہوتے ہیں، بڑے بھی خوش ہوتے ہیں، بوڑھے بھی خوش، جوان بھی خوش۔ یہ اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے افطاری کے ٹائم پہ۔ اور ایک خاص فائدہ یہ ہے، حدیث میں آیا ہے کہ افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس دعا کو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس وقت پورے یقین کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اس دعا کے اندر ننھے منھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اب بچوں کے اوپر تو نہ نمازیں فرض، نہ روزے فرض، نہ بالغ چھوٹے بچے، لیکن یہ ننھے منھے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے، اللہ ان کو اتنا پسند کرتا ہے، ان کی برکت سے اللہ بڑوں کی بھی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ بچوں کو جھڑکنا نہیں چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے، مسجد میں ہو یا گھروں میں ہو، سب سے پہلے ان کا اگر روزہ بھی نہیں ہو کہیں کہہ دیتے او پیچھے ہٹو، تمہارا کون سا روزہ تھا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں کریں۔ آپ کا روزہ بھی ہے، بچوں کو آپ سب سے پہلے کھلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو سب سے پہلے دیا کرتے تھے۔ کوئی ہدیہ تحفہ آ جاتا تو بچوں سے ابتدا کرتے۔ بچوں کے بارے میں یہ ہونا چاہیے۔ اتنی بات سمجھ لیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پہ بیٹھ جاتے، آپ سجدے کو لمبا کر دیتے۔ بچوں کے ساتھ اس انداز میں پیش آئیں، دعائیں کریں، جو پریشانی، تکلیف، مصیبت ہے اس کے خاتمے کے لیے دعا کریں، یا اللہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کریں۔ اللہ سے رزق کی وسعت مانگیں، پورا رمضان رزق کی وسعت مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ پورا سال آپ کے رزق میں خیر و برکت اور وسعت ہوگی۔ تو اس وقت کا ایک عمل بھی ہے، لیکن وہ بھی آپ نے یکم رمضان سے ہی شروع کرنا ہے۔ آپ کے اوپر کوئی اثرات ہیں شیاطین کے، جنات کے اور جادو کے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جنات کے بڑے اثرات ہیں، تکلیف دیتے ہیں، بچیوں کو تکلیف دیتے ہیں، گھروں میں نقصانات ہو جاتے ہیں، چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، دماغ کے اوپر، کندھوں کے اوپر بوجھ رہتا ہے اور عاملوں کے پاس دھوڑے پھرتے ہیں۔ یہ کیفیتیں ہیں، وہ بتاتے ہیں او آپ کے اوپر جنات ہیں، بندش کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ وہ بھی چیزیں ہیں لیکن اتنا نہیں ہے کہ جتنا وہ بتاتے ہیں۔
وہ تو جو بھی چلا جائے اس کو یہی بتائیں گے۔ بہرحال ہر ایک اوپر یہ نہیں ہوتا، اگر ایسی تکلیف ہے، پوزیشن ہے، تو آپ نے یکم رمضان المبارک سے ہی عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس تصور سے، اس نیت سے، یہ اللہ کے 2 نام ہیں، ان کو پڑھنا ہے کہ ہمارے اوپر سے یہ جادو کے، جنات کے، شیاطین کے اثر کو ختم کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں یہ اثرات ہم سے ختم ہو جائیں۔ آپ نے کیا پڑھ کے دعا کرنی ہے؟ یا اللہ، یا حفیظ، یا رقیب۔ یہ 3 نام، ایک ذاتی نام، 2 صفاتی نام، یہ تینوں پڑھ کے ایک شمار کرنا ہے، 100 مرتبہ یہ پڑھنے ہیں، یعنی ایک تسبیح ان کی کر لینی ہے۔ یا اللہ، یا حفیظ، یا رقیب، یہ پڑھتے وقت یہ تصور ذہن میں رکھنا ہے، یہ سارے شیطانی اثرات، جادو کے اثرات، جنات کے اثرات مجھ پر جو ہیں، میرے گھر پر جو ہیں، بچوں پر ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ جتنے بھی دن ہیں رمضان المبارک کے 29 یا 30، یہ مسلسل کرتے رہیں، عصر اور مغرب کے درمیان گھر میں بیٹھ کے کریں، مسجد میں کریں، اور اس کے بعد افطاری کے بعد یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ یہ سارے اثرات ہم پر جو ہیں اپنی رحمت سے ختم فرما۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اور دعا کی برکت سے اللہ حفاظت کرے گا۔ اور دعا میں یہ بات ضرور کہیں، اگر یہ حسد کی وجہ سے ہیں تب بھی ختم ہو جائیں، شیطان کے اثرات کی وجہ سے ہیں تب بھی یا اللہ تو ختم کر دے، اگر کسی بندے کی طرف سے ہیں یا اللہ اس بندے کو بھی تو ہدایت دے، اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اس کے شر سے، اس کے فتنے سے، اس کے تکلیف سے ہمارے گھر کی اور ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں، اور افطاری کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔